This hourly clock is brought to you by Super Data Offers Jazz Super 4G के साथ। अस्सलाम वालेकुम, वाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं आपके साथ मानूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इलाकाई सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तेजी से बदलती सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में तफसीली बातचीत। शुल्का का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिशें नाकाम बनाने का अज़्म। कहा, कुर्बानियों से हासिल अमन इस्तेहकाम को तबाह करने की साजिश नाकाम बना देंगे। पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का नोटिस लिया गया। मैं समझता हूं कि अपोजिशन को अपना लीडर ऑफ अपोजिशन तब्दील करना चाहिए ताकि हम नैब के चेयरमैन के ऊपर कंसल्टेशन कर सकें। शहबाज शरीफ खुद जो है वो मुल्ज़म है नैब के, लिहाजा इस पे हमारा बिल्कुल वाज़ेह एक मौक़िफ़ है। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। चेयरमैन नैब पर ऑर्डिनेंस तैयार, कल आएगा। मुज़ाकरात करने हैं तो शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटाया जाए। हुकूमत ने चेयरमैन नैब की तकर्रुरी पर मशावरत के लिए शर्त रख दी। फवाद चौधरी कहते हैं, क्या सोर्स से पूछें अगला चेयरमैन नैब कौन होना चाहिए। शहबाज शरीफ से मशावरत नहीं करेंगे। अपोजिशन को अपना लीडर तब्दील करना चाहिए। ऐसे आदमी से बात करेंगे जिस पर कोई इल्जाम न हो। काबीना इजलास में चेयरमैन नैब से मुतालिक ऑर्डिनेंस ज़ेर बहस नहीं आया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस कल जारी किया जाएगा। चेयरमैन नैब की तैनाती और तौसीक पर अपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की वाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, नए कानून पर चेयरमैन को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को होगा। ये वही तरीकाकार होगा जो ऑडिटर जनरल, अदलिया, जजेस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है। नए कानून पर नैब अदालत को मुल्जिमान को जमानत देने का इख्तियार होगा। नए चेयरमैन नैब पर इत्तेफाक तक मौजूदा चेयरमैन काम जारी रखेंगे। कानून नहीं कि कमेटी तहकीकात कर सके। चेयरमैन नैब ने कोई कार्रवाई की है जब से ये रिपोर्ट आई? चेयरमैन नैब के तो अपने नीचे ब्रॉडशीट का केस है कि कोई आदमी जेल नहीं गया। चेयरमैन नैब के मामले पर वज़ीर आज़म मशावरत से इंकारी है। वज़रा तौसीक के लिए ऑर्डिनेंस तैयार कर रहे हैं। सदर मुमलिकत दस्तखत को तैयार बैठे हैं। कानून कहता है चेयरमैन नैब की मुद्दत की तौसीक नहीं हो सकती। साहिब हाकान अब्बासी कहते हैं, पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के साथ वही सलूक होना चाहिए जो नवाज शरीफ के साथ हुआ। जेल में डालकर तफ्तीश की जाए। हमजा शहबाज बोले, काबीना के जिन अरकान के नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। चेयरमैन नैब के मामले पर मशावरत ना की गई तो लाहे अमल बनाएंगे। जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स केस में आए उनकी तहकीकात होंगी। तहकीकाती सेल कायम कर दिया। शफाफ इंक्वायरी होगी। पेंडोरा पेपर्स पर वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक कह दिया। बोले, केसेस नैब, FIA और FBI को भेजे जाएंगे। तहकीकात में जो क्लियर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पेंडोरा पेपर्स में नाम सेनेटर फैसल बाडा का खुद को एहतसाब के लिए पेश करने का ऐलान। कहते हैं, पेंडोरा पेपर्स की इंक्वायरी के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। दरख्वास्त है इंक्वायरी टीम 14 घंटे रोजाना काम करके 5 दिन में नतीजा दे। आगाज मुझसे करें और टेस्ट केस बनाएं। गलत साबित हुआ तो सजा दें, सही हुआ तो गलत बयानी करने वाले नाम नेहाज सहाफियों को क्या सजा मिलेगी। वफाकी काबीना का आइंदा इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत कराने का फैसला। फौज की तैनाती समेत 7वीं मर्दमशुमारी कराने से मुतालिक तजवीज़ जुज़वी तौर पर मंजूर।
مردم شماری کے طریقہ کار میں بعض تجاویز پر MQM کی مخالفت، مردم شماری کے لیے ڈیفیکٹو طریقہ کار اپنانے کا مطالبہ۔ MQM نے مجموعی طور پر مردم شماری کی سفارشات کے حق میں ووٹ دیا۔ حکومت سازشوں میں لگی ہوئی ہے، اگر صاف الیکشن کل بلایا جائے تو پیپلز پارٹی کی حکومت آزاد کشمیر میں ہوگی، چاروں صوبوں میں ہوگی۔ کٹ پتلی حکومت سازشوں میں لگی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں شفاف الیکشن کل ہوں تو پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، ہر جیالے کو جیل جانا چاہیے، وہاں ٹریننگ ہوتی ہے، سلیکٹڈ اور کٹ پتلی سے حساب لینا ہے، جیالے آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار رہیں، ہم نے عامروں سے مقابلہ کیا، کٹ پتلی کی کوئی حیثیت نہیں، اگلا وزیر اعظم جیالہ ہوگا۔ اسلام آباد میں نیشنل لائسنسنگ امتحانات کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج، علاقہ میدان جنگ بن گیا، مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپیں، پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ، ینگ ڈاکٹرز کا بھی پولیس پر پتھراؤ، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور ڈاکٹر فیصل کے ینگ ڈاکٹر سے مذاکرہ۔ آرمی چیف سے سعودی بحریہ کے کمانڈر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، فوجی اور میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا پاکستان اور سعودی عرب کے گہرے، قریبی اور تاریخی تعلقات ہیں جو مضبوط پارٹنرشپ میں بدل چکے ہیں۔ ملاقات میں افغان صورتحال، خطے میں امن اور استحکام کی کوششوں پر بھی گفتگو، سعودی امیر البحر کا دیرپا امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ، دونوں جانب سے باہمی دفاعی سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق، سعودی بحریہ کے کمانڈر کی جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات، سعودی امیر البحر کا امن اور افغان امن عمل کے لیے مسلح افواج کے کردار کی تعریف۔ احتساب عدالت کا ٹرائل قانون شکنی اور سیاسی انجینئرنگ کی مثال ہے۔ ایونچوئل ریفرنس اپیل میں مریم نواز نے جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا۔ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی تقریر کا بھی حوالہ، سابق جج کے سپریم کورٹ میں جمع جواب بھی مریم نواز کے جواب کا حصہ۔ موقف اپنائے کہ جج ارشد ملک کی ویڈیو نواز شریف اور خاندان کے خلاف کیس میں اہم ثبوت ہے، رجسٹرار آفس کے اعتراضات۔ پاک فوج کے مختلف کور کے افسران اور جوانوں کو اعزازات دینے کی تقریب، منگلا کور کے 214 افسران اور جوانوں کو کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل طاہر شمشاد نے اعزازات دیے۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز نے 24 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری، 34 کو تمغہ امتیاز ملٹری اور 20 شہید جوانوں کو تمغہ بصالت سے نوازا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود نے 1 افسر کو ستارہ امتیاز ملٹری، 14 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری اور 26 اہلکاروں کو تمغہ بصالت دیے۔ وفاقی کابینہ نے بجلی کا سیزنل پیکج منظور کر لیا، صارفین کو نومبر تک فیبروری 5 سے 7 روپے ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ وزیر توانائی حماد اظہر کہتے ہیں پیکج سے رہائشی اور کمرشل بجلی کے صارفین فائدہ اٹھا سکیں گے۔ سندھ حکومت کو فوری گندم ریلیز کا کہیں، وزیر اعظم نے وزارت بین الصوبائی رابطے کو ہدایت کر دی۔ فواز چودھری کہتے ہیں سندھ میں گندم کی قیمتیں ملک بھر میں سب سے زیادہ ہیں، صوبائی حکومت نے 12 لاکھ ٹن گندم کی ریلیز روک رکھی ہے۔ فاروق حبیب بولے سندھ میں 20 کلو آٹا 1400 اور 5 پنجاب میں 1100 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ سندھ کابینہ نے 15 اکتوبر سے فی من گندم 1950 روپے پر جاری کرنے کی منظوری دی۔ مجھے یہ بھی ریلائز ہوا نیوزی لینڈ کے پل آؤٹ ہونے سے اور انگلینڈ کے پل آؤٹ ہونے سے، ایک تو آپ کی ٹیم دنیا کی بیسٹ ٹیم ہوگی تو کوئی آپ کو ایسے یوز کر کے اور ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینک کے چلا جائے گا۔ اگر آپ کی کرکٹ کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو ان کے انٹرسٹ رہیں گے۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی جانب سے اندازہ ہوا ٹیم بہتر ہوگی تو کوئی واپس نہیں جائے گا، کرکٹ ٹیم مضبوط ہوگی تو انٹرنیشنل ٹیمیں پاکستان آئیں گی۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کہتے ہیں اچھی کرکٹ کے لیے مضبوط فائنینشیل سسٹم ضروری ہے، اگر سرمایہ کار کرکٹ میں دلچسپی لیں گے تو پی سی بی بھی دنیا کے دوسرے بورڈز کی طرح مضبوط ہو جائے گا۔
گراس روٹ پر جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، کلب کرکٹ بہت پیچھے رہ گئی۔ کراچی کے علاقے کورنگی سے مخفی بچہ بازیاب، ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم سعد گیلانی نے 20 ستمبر کو 8 سالہ بچہ اغوا کیا۔ رہائی کے لیے 2 کروڑ تاوان طلب کیا گیا۔ CHS سے اغوا بچے کو کورنگی میں رکھا گیا تھا۔ میرا نام سدت ہے۔ آج سے 3 سال پہلے میری ساجد سے شادی ہوئی تھی۔ ساجد نے مجھے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد میرا حلالہ کروایا، حلالہ کروانے کے بعد خود دوسری شادی کر رہا ہے۔ اس وجہ سے مجھے غصہ تھا، میں نے تیزاب پھینک دیا اس سے۔ لاہور کے علاقے شیرا کوٹ میں خاتون نے سابق شوہر پر تیزاب پھینک دیا، ملزمہ گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کو شوہر نے 3 سال پہلے طلاق دی، 1 ہفتے قبل سابق شوہر نے دوسری شادی کی۔ ملزمہ نے بھکاری کا روپ دھار کر سابق شوہر پر تیزاب پھینکا۔ کامیڈی کنگ عمر شریف کی میت پاکستان لانے کی تیاریاں مکمل۔ جرمنی میں پاکستانی سفیر ڈاکٹر فیصل کا ٹویٹ، لکھا میت کچھ دیر بعد کراچی کے لیے روانہ کی جائے گی۔ عمر شریف کی اہلیہ بھی میت کے ساتھ روانہ ہوگی۔ ملک میں کورونا کے مزید 54 مریض انتقال کر گئے، 1308 نئے کیس رپورٹ۔ راولپنڈی میں SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں، 200 سے زائد وین اور بسوں پر جرمانے، ڈرائیورز کے خلاف مقدمہ درج۔ بغیر ویکسین سفر کرنے والے مسافروں کو ویکسین بھی لگائی گئی۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے بعد سے 24 گھنٹے میں 86 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ رواں سیزن میں وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 657 ہو گئی، 3 اموات رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی مریضوں کی تعداد 218 ہو گئی۔ علاج کی سہولتوں کی عدم فراہمی کی شکایت، دادو میں جج کا سول اسپتال میں چھاپا، 8 ڈاکٹرز اور دیگر اسٹاف غیر حاضر۔ سول جج کا غیر حاضر عملے کے خلاف رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی 7 گھنٹے بندش، انتظامیہ کو $7 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا۔ مارک زکربرگ امیر ترین افراد کی فہرست میں 5 میں سے 6 نمبر پر چلے گئے۔ سسٹم ڈاؤن ہوا یا پھر ہیک کیا گیا، وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ فیس بک کی سابق عہدیدار فرانسس ہوون کی سنسنی خیز انکشافات، کہا فیس بک جانتا تھا اس کا پلیٹ فارم تشدد، نفرت اور فیک نیوز پھیلانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ ملٹری شوٹنگ چیمپئن شپ کے لاہور ڈویژن میں مقابلے۔ ISPR کے مطابق مردوں کی کیٹیگری میں لیفٹیننٹ کرنل جنید ذوالفقار پہلے نمبر پر۔ خواتین مقابلوں میں سری لنکا کی لانس کارپورل نتیشا نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ بارہ ٹیمیں، 1 ٹرافی۔ T20 کرکٹ کا کون بنے گا نیا ہے؟ تیاریاں عروج پر۔ پاکستان ٹیم میگا ایونٹ میں شرکت کے لیے 15 اکتوبر کو متحدہ عرب امارات روانہ ہوگی۔ T20 ورلڈ کپ کا آغاز 17 اکتوبر سے ہوگا۔ گئے اور کارواں بنتا گیا۔ مہمان، دبنگوں کی پہچان، ٹائگروں کی شان۔ وزیر اعظم عمران خان 69 سال کے ہو گئے، سالگرہ پر مداحوں کی مبارکباد۔
वेस्टर्न असेंबली में पीटीआई अरकान ने केक काटा। आईसीसी का भी ट्वीट 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल की वीडियो शेयर की। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2076 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 207 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है।